ماہ رمضان نشریات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. سحر کا دسترخوان لگ گیا ہے, الحمدللہ سحری جاری ہے. اور آج کی گفتگو کا میں چاہتا ہوں, ماشاءاللہ روفی بھائی بھی موجود ہیں. ویسے میں نے نوٹ کیا ہے جنید بھائی, روفی بھائی نے جو آج ڈیزائنر ویئر اور سارا کچھ سلسلہ پہنا ہوا ہے, اس کے بعد سے آپ نے ان کی مزاج میں تبدیلی پہ غور فرمایا. مغرور چل رہے ہیں ماشاءاللہ, نظر ہی نہیں مل رہی جب سے. میٹھا دیں یا میٹھی بات کر کے کھا لوں اس کو. آپ کو میٹھا دیتے ہیں. جب اللہ پاک نے کسی کو نعمت دی بھی ہو تو وہ نعمت تو خیر بہرحال نظر آنی چاہیے. بلکہ میں چاہتا ہوں روفی صاحب کا ایک اور اسپیکٹ جو کہ مطلب مجھ پر تو کم از کم آشکار نہیں تھا, کہ روفی بھائی جو ہے وہ باقاعدہ ایک جگہ پر خاص ایک تعلیم دیتے رہے. آپ تھوڑا اس حوالے سے بتائیے نا, لوگوں کو یہ بھی تو معلوم ہو نا. یونیورسٹی آف ایگریکلچر میں پڑھاتا رہا ہوں. اچھا, اور سبجیکٹ بتائیے گا لوگوں کو. میری ایم ایس سی کا تھا رورل سوسیولوجی جی, پی ایچ ڈی کا تھا ایگریکلچرل ایکسٹینشن. کیا بات ہے, الحمدللہ جزا. پی ایچ ڈی. اور ان کے ساتھ جو ہمنما ہے, ابھی آپ ان کا بتا رہے تھے, وہ ایم ایس ٹی ہے, وہ ایم کام کر رہا ہے. کیا بات ہے, بی کام کر رہا ہے. دے آل امیچور الحمدللہ. زبردست. مفتی صاحب میں چاہتا ہوں, یہ ایک تو میں نے ذرا شب جمعہ پہ بات کرنی, لیکن اس سے متصل ایک بات پہ کامنٹ کیجیے گا کہ یہ ایک بہت اچھی روایت ہے نا. عام طور پر ایک تاثر کچھ لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ بس اگر آپ عام الفاظ میں استعمال کرو, مولوی بن گئے یا ناطخہ بن گئے, وہ تو وہ سب دنیاوی تعلیم, کمپیوٹر, ٹیکنالوجی, اس سب سے بس آپ کنارہ کش ہو جائیں, اس لیے کہ اب آپ دوسری فیلڈ میں چلے گئے. ایک امپریشن ہی دیا جاتا ہے کہ دینی تعلیم اور ٹیکنالوجی, ماڈرن ورلڈ, یہ دو الگ الگ چیزیں, ایک کا انتخاب کر لیجئے. یہ تو کوئی صحیح تاثر تو نہیں ہے. یہ صحیح تاثر اس لیے نہیں کیونکہ اس وقت مولویوں کے پاس سب سے زیادہ آئی پیڈ جو میں کہنے والا تھا. ان کے فون چیک کرو, ان کے پاس نہیں, وہ دوسرا والا فون. یہ تو کراچی کے حالات کی وجہ سے نا, وہ آپ کا پچھلا والا چھنا تھا, اس کے بعد رکھا ہے آپ نے. یقین مولویوں کے پاس سب سے زیادہ آئی فونز ہیں. یعنی چھیننے کا دعویٰ اتنے یقین سے آپ کر رہے ہیں کیونکہ اندازہ ہے کہ ہر کوئی گزرا ہوگا اس سے. میں تو خیر صرف 4 دفعہ ہی گزرا ہوں, لیکن یہ کہ جی 4 دفعہ یقین مانے, اور یہ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں. مطلب ہر صوبے میں ایک دفعہ گئے کیا؟ جی ہر صوبے میں ایک دفعہ گئے کیا؟ نہیں, 4 دفعہ کراچی میں ہی. اچھا, 4 دفعہ کراچی میں. ہم کیا بولوں بس اب میں تو. اچھا خیر, یہ دیکھیں, ہم بس ایک بات عرض کروں گا کہ یہ تصور مطلب غلط ہے کہ اگر کوئی ایک شخص ایک فیلڈ سے وابستہ ہو گیا تو دوسرے سے اس کا تعلق نہیں ہوگا یا نہیں ہونا چاہیے, تو یہ تو خیر بہت ہی غلط تصور ہے. لیکن نہیں ہوگا کا تصور عام طور پہ دیکھا جاتا ہے, پایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. بہت سارے الحمدللہ علماء ہیں, ان کی بہت زیادہ کئی شعبوں میں اسپیشلٹی ہوتی ہے علم دین کے ساتھ ساتھ, اور جدید علوم پر, قدیم علوم پر بڑی گہری نظر, اور اس میں بڑے کام. اس کے علاوہ جیسے نعت خوانوں میں ایک ہمارے ساتھ الحمدللہ مثال ہیں, حضرت ہیں قبلہ روفی صاحب ہیں, اور ایسے بہت سارے افراد پائے جاتے ہیں. تو اور یہ اصل میں ہمارے متقدمین علماء میں بھی ہم دیکھیں نا, پرانی شخصیات میں, تو ان میں بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام اعظم ابو حنیفہ ایک بہت بڑے عالم, بہت بڑے فقیہ کے اعتبار سے ان کا تعارف آتا ہے, لیکن ایک تاجر, ایک بہت بڑے تاجر, کپڑے کا ایک بہت زبردست قسم کا ان کا ذاتی بزنس, کاروبار, رزق حلال کا ایک بہت عظیم ذریعہ. اب یہ اس حوالے سے ان کا تعارف یعنی کہ کم ہے لوگوں میں, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, ایک بس بیٹھ کے فتویٰ لکھ رہے ہیں, وہ ایک دینی کام کر رہے ہیں, تو بس اسی حوالے سے خاص تصور پایا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے بالکل. یہ فیلڈ مولانا صاحب خود جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ, ملکۃ العرب, بالکل, اور کہتے ہیں ان کے مطلب خزانہ اتنا تھا الحمدللہ کہ اس کی جو کنجیاں ہیں وہ جو ہے وہ اونٹوں پر جایا کرتی. بے شک. آپ اس کو اس طرح سے دیکھیے کہ کبھی بھی دنیاوی تعلیم یا دینی تعلیم الگ نہیں رہی ہے. صحیح. رسول اللہ کے دور سے جو شروع ہوئی, اس سے پہلے بھی اگر انبیاء کا دور دیکھیں ہم, تو انہوں نے دینی اور دنیاوی, یہ دنیاوی کاموں کے لیے ہی تو دین آیا, تمہاری تجارت کے لیے آیا, تمہاری اقتصادیت, معیشت, ہر چیز پہ لاگو ہوتا ہے تمہارا دین. ہمارا دین تو اتنا کامل دین الحمدللہ کہ کون سا ایسا کوئی ایسا پیشہ نہیں ہے. کیونکہ ہر پیشے کے لیے کہا کہ دیکھو جب تک پیشے سے تمہاری ایمانداری نہیں ہے تمہاری, اس وقت تک تم نہ اس سے حلال کما سکتے ہو, نہ اپنا حلال مستقبل بنا سکتے ہو. ہر پیشے سے ایک معمولی جسے کہتے ہیں کہ ٹھیلے والے سے لے کر, اور ایک پی ایچ ڈی اور کسی ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین یا ایم ڈی کیوں نہ ہو, ہر شعبے میں. یہ اسی لیے ایک روایت ملتی ہے کہ جناب ختمی مرتبت کے سامنے یہ روایت, یہ چیز آئی کہ جناب رسول اللہ ایک وقت کیا ایسا بھی آئے گا کہ صدقہ دینے والوں کی تو لائن ہوگی لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا. عجیب. تو کہا کہ ہاں یہی ہماری تعلیمات کا جو جز ہے, سمجھ لو کہ ایک جز ہے ہمارا یہ بھی,
کہ زکات دینے والے تو کھڑے ہیں, لینے والا کوئی کھڑا نہیں ہے. تو وہ کردار جب تک اس نہج پہ نہیں پہنچے گا, ہر شعبے میں دین کی تعلیم دنیاوی تعلیم پر ساتھ ساتھ ہے ہر حالت میں, نہ وہ اس سے الگ ہے نہ اس سے الگ ہے. جس وقت بھی الگ ہو گئی اس وقت یہ کرپشن آپ کے سامنے موجود ہے. اسی طرح فرمائیے گا, یہ طنز, مزاح, ہنسی مذاق کرنا ظاہر ہے ود ان دا لمٹس آف ڈیسنسی, وہ تو ہر چیز میں ہونی چاہیے. یہ بھی کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ جس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. مطلب اگین ایک امپریشن کہ اگر آپ مولوی ہیں, اگر آپ ناکھا ہیں, تو پھر آپ نے بڑا ہی بس اس طرح ہو کے بہت سنجیدہ مسکرانا بھی بہت رسمی سا ہے. یہ تو ایسا تو کچھ نہیں ہے نا. نہیں, بلکہ جو ہے نا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت اور بڑے مشہور واقعات ہیں آپ کے, کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک جو ہے نا مزاح کا سلسلہ رہتا تھا. بہت کی شرائط ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ بھائی جھوٹ اس میں استعمال نہ ہو, کسی کو اذیت نہ پہنچے, تکلیف نہ پہنچے. اور وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک خاتون آئی بوڑھی, اور کوئی جنت کا ذکر آیا تو اس پر آپ نے کہا کوئی بوڑھی عورت تو جنت میں جائے گی نہیں. اور وہ بیچاری رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے روتی کیوں, کہ اب جناب جب بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی تو میں اس لیے رو رہی ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بندی وہاں کوئی بوڑھی ہو کے نہیں جائے گی بلکہ جوان کر دی جائیں گی اور جوان جائیں گی. تو وہ ہنسنے لگی. اس طرح ایک شخص جو آئے وہ اس نے اونٹ مانگا کہ اس نے مجھے سفر کرنا ہے, اونٹ چاہیے. تو آپ نے فرمایا بیٹھ جا, میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا. اور وہ کہنے یار اونٹ کے بچے کا مجھے کیا کرنا ہے, مجھے سفر کرنا ہے جلدی ہے, اور آپ کہنا اونٹ کا بچہ دوں گا. تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ فرمایا نا کہ اونٹ کا بچہ بھی ہر اونٹ جو ہے اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے. تو بہرحال اس طریقے سے مزاح. روفی بھائی آپ مجھے آپس کی بات یہ بتائیے, یہ جو آپ جب بھی میں آپ کے ساتھ آف دا ریکارڈ نشست ہوتی ہے تو ہماری جو بھابھی ہیں ان کا جب بھی تذکرہ کرتے ہیں تو آپ ایک خاص انداز سے کرتے ہیں جس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ آپ بہت ڈرے سہمے ہیں. وہ آپ عذرائے مذاق کہہ رہے ہوتے ہیں, سنجیدگی سے کہہ رہے ہوتے ہیں. محبت میں کیا ہے. پرسوں میں ساتھ بیٹھا تھا تو بھابھی کا فون آیا تو کھڑے ہو کر فون ریسیو کیا روفی بھائی نے, یقین مانے. پہلے میں نے درود شریف پڑھایا, پھر میں نے فون وضو بھی کیا. سارے ہم نواؤں کو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, باقی سارے ہم نواؤں کا درود شریف پڑھو. وضو تو تھا ہی. ہم 4-5 دوستوں نے نا جی ایک انجمن بنائی ہوئی ہے, انجمن غلامان زوجگان. جو زیادہ ڈرتا ہے وہ بڑے رتبے پہ ہے. اس وقت چیئرمین شپ کس کے پاس ہے؟ اصل بات یہ ہے اپنی بیوی سے محبت کرنا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ سب کچھ محبت میں ہی ہے نا جی. تو الحمدللہ بڑا کرم ہے, ہم دونوں میں بڑا پیار ہے, بڑی محبت ہے. واہ. وسیم بھائی آپ نے واقعہ سنا ہے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا, ان کی بیوی بڑی سخت مزاج تھیں اور بڑے سختی سے پیش آتی تھی. تو ایک بار ایسا ہوا, ہوتے رہتے تھے واقعات, تو دیکھا انہوں نے جب گھر آئے نا, کہنے لگے ایک بزرگ تو ایسے ہوتے ہیں, آج ایک بزرگ جو تھے اوپر اڑ کے دکھا رہے تھے. وہ کہا اچھا کون تھے, کیا ہاں دیکھو بزرگ ایسے ہوتے, تم کیا بزرگ کو کیا بلی ہو. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی تجھے معلوم ہے کون تھے وہ, کہا کون تھے, کہا میں ہی تو تھا. تو کھٹ سے انہوں نے اس میں نکال دیا اچھا جب بھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. یہ صرف ہے کہ بیوی اور میاں کا جو معاملہ ہے وہ بڑا نازک ہے, لیکن یہ کہ محبت کرنا بھی سنت ہے. آپ سے کچھ یہ لمحات جو چل رہے ہیں بہت بابرکت لمحات ہیں. ایک تو سحری کا وقت ظاہر ہے اور شب جمعہ ہے, میں چاہتا ہوں اس پر بھی ضرور ایک بات حوالے سے میں کہنا چاہ رہا تھا. ایک تو سحری کے لمحات ہیں, یقیناً ہمارے بہت سارے ناظرین اس وقت, پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پروگرام کی وجہ سے سارے کام چھوڑ کر لوگ بیچارے بیٹھے ہوئے اس لالچ میں بیٹھتے ہیں کہ اس موقع پر بھی ہمیں کوئی نہ کوئی دین کی بات سننے کو ملے گی, سیکھنے کو ملے گی. تو یقیناً یہ لمحات بابرکت ہیں. ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ تہجد کے لمحات ہیں, یہ تہجد کا بھی وقت ہوتا ہے, یہ سحری کا جو آخری وقت ہوتا ہے وہی تہجد کا بھی آخری وقت ہوتا ہے. اس پروگرام کو دیکھنے کی وجہ سے بہت سارے ناظرین اگر کم از کم نماز تہجد نہیں پڑھ رہے, درود و سلام پڑھتے رہیں. شب جمعہ میں اور جمعے کے دن ویسے بھی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی تاکید آئی ہے. سورہ کہف کی تلاوت کرنا جمعے کے حوالے سے, سورۃ الدخان کی تلاوت کرنا جمعے کے حوالے سے, اچھا یہ خاص اعمال ہیں. اس کے علاوہ یہ قبولیت دعا کے بھی اوقات میں سے. رمضان شریف میں تو ویسے بھی ہر لمحہ قبول دعا کا ہے, خاص کر سحری کے اوقات, افطار کے اوقات, پھر جمعے کا دن, جمعے میں خطبے سے پہلے بات کا وقت, اور اس کے علاوہ ایسے بہت سارے اوقات. البتہ خطبے کے دوران بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ خطبے کے دوران بھی مطلب یہ کہ اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ الفاظ و کلمات ادا کر کے یا ہاتھ اڑا کر دعا کرتے ہیں. خطبے کے آداب بھی میرا خیال ہے یہاں پر مختصراً میں بیان کر دوں. بہت سارے لوگوں کو, جتنے بھی علماء ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب ممبر پر آپ کھڑے ہوں گے نا آپ کو بہت سارے لوگ پیچھے باتیں کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. تو یہ ایک بے ادبی ہے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. نوجوان خاص طور پر جو آ رہے ہوتے ہیں ان میں اس طرح کا آپس کا گیدرنگ کا ایک انداز نظر آتا ہے. خطبے کا ٹائم ہے, آپس میں ملاقات بھی کر رہے ہیں, اس دوران باتیں بھی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو رپلائی بھی کر رہے ہیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ادب بہت ضروری ہے خطبے کا خاص طور پر.
اس دوران کم از کم ہم بہت خاموشی کے ساتھ، ایک تو بہت پہلے آنا چاہیے، وہ بھی نہیں کر سکتے. سلام دعا بھی اس ٹائم منائے بالکل اس دوران، حتیٰ کہ اگر کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھا، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اسے کہا کوئی اصلاح کی، فرمایا فقد لغوتا، تو تم نے غلطی کی. یعنی اس دوران تو اصلاح کرنا بھی لوگوں کو منع کیا گیا ہے. امام و خطیب ٹھیک ہے وہ ایک منع کر سکتا ہے کہ وہ سرکار نے بھی اصلاح فرمائی ہے ممبر پر، تو وہ ایک سنت ہو جائے گی، لیکن لوگوں کے لیے واجب ہے کہ وہ ادب کے ساتھ سنیں. دلی دل میں بے شک دعا کر سکتے ہیں، تو وہ دعا کے بھی اوقات ہیں. اسی طرح وہ اب سوری موضوع ذرا لائٹر نوٹ پہ چلا جائے گا، لیکن وہ دلی دل میں آپ نے دعا کی بات تو کی، وہ پھر بھی ایک میچ ہے پاکستان ویسٹ انڈیز کا. پچھلا میچ جب ہار رہے تھے تو یہ سوال بہت لوگوں نے کیا تھا کہ وہ دل میں گالیاں دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، تو وہ یہ بھی بتا دیں ذرا. یقین مانے بلکہ ہاں میں اس کا اسی موضوع کو دوسرے انداز سے یوں غور کروں گا، ذکر کروں گا کہ ماہ رمضان شریف کے حوالے سے یہ ہماری مطلب قومی ٹیم کو میچ سحری کر لینے دیں ان کو. بس میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ میں نے ان کو بس انہوں نے میرے زیادہ کھانے میں بڑے مجھے طنز کے نشتر برسائے ہیں، تو یہ انتقامی کارروائی ہے جو آج ہو رہی ماشاءاللہ ہے. ماشاءاللہ. اس حوالے سے ایک روایت میں یہ صرف ایک بات انتقامی کارروائی کے حوالے سے یہ جو دل میں گالی اور یہ ہے کہ واضح طور پہ یہ ہدایت اور یہ روایت ملتی ہے سامنے ہمارے کہ برا اگر روزے کی حالت میں ہو تو برا سوچنا بھی نہیں، ہاں نہ کہ دل میں خدا نخواستہ گالی دے دی آپ نے یا برے کلمات دے دی، تمہارا روزہ باطل ہو گیا. اچھا اتنی سختی بڑھتی گئی ٹھیک ہے. تمہاری سوچ کا بھی روزہ، تمہاری آنکھ کا بھی روزہ، تمہارے کان کا بھی روزہ، بھوکا تمہاری پیاسے زبان رہنے کا بھی تو روزہ. نام نہیں ہے. صرف بھوکا پیاسے نہیں اسماعیل بھائی آخر میں وہ چونکہ ایک کالر کی کال آئی تھی اور یہ رہ گئے 1 منٹ اگر ہاں ٹھیک ہے، وہ ان کا یہ سوال تھا جناب کی نظر نیاز کے حوالے سے، اس پہ بھی اگر آپ آخر میں کامنٹ کرنا پھر میں دیکھیں مختلف مکاتب فکر کے علماء بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے اختلاف رائے ہو، لیکن میں صرف مختصر وقت کی وجہ سے اعتدال کی ایک بات درمیانی عرض کروں گا کہ نظر نیاز کا لفظ ہمارے یہاں ایک اصطلاح بن گیا ہے، لوگوں میں یہ لفظ رائج ہے، مگر اگر اس کا اصل مقصد دیکھیں تو وہ ایصال ثواب ہے. یہ ایک بہت آسان سی میں بات کر رہا ہوں. ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ نے قرآن شریف کی تلاوت کی اور کسی بھی مرنے والے انتقال کرنے والے کی روح کو بخش دیا. اصل تھیم یہی ہے مولانا، اصل تھیم یہی ہے ایصال ثواب. اس کو ہم اردو زبان میں رائج ہو گیا نظر نیاز کا لفظ. علامہ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم، تفسیرات احمدیہ پڑھی جاتی ہے، نور الانوار ان کی تمام مدارس میں شامل نصاب. تفسیرات احمدیہ میں انہوں نے نظر شرعی نظر عرفی کے حوالے سے ایک بات کی ہے کہ عرفاً یہ لوگوں میں ایک نظر کا لفظ رائج ہے. نظر ویسے اللہ ہی کے لیے ہے، نظر ایک عبادت ہے، لیکن عرفاً جو لوگوں میں رائج ہے ان کا خلاصہ گفتگو کا یہی ہے کہ یہ ایصال ثواب ہے. اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اس بنیاد پر کوئی کسی کو بخش دیتا ہے، کوئی چیز تلاوت کر کے ثواب اس کا بخش دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. کبھی انشاءاللہ اگر تفصیل کا وقت ہوگا تو ہم صرف یہ دلائل ذکر کریں گے سب مل کر کہ صحابہ کرام نے کس کس طریقے سے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا. جیسے حضرت سعد بن عبادہ نے کنواں اور کہا کہ حاضی لأم سعد، یہ سعد کی والدہ کے لیے ہے. ایک پوری ڈیٹیل ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ ایصال ثواب میں قرآن خوانی ہے، فاتحہ ہے، اس کو بالکل کر سکتے ہیں. گزشتہ دنوں بھی ہم نے اس پر عرض کیا تھا کچھ. قبلہ آپ کا شعر اب ادھار رہ گیا چونکہ وہ ٹھیک ہے ورنہ پھر ہمیں پیسے کٹ جائیں گے اور پیسے ادھار لینے پڑیں گے. ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ جنید جمشید صاحب کی خوبصورت اور کیا زبردست سما بنتا ہے الحمدللہ جب جنید بھائی اذان دیتے ہیں، تو اذان فجر کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة سبل آمين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين.